نظر ہم پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا پروگرام حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ سوچتا ہوں آج کا پروگرام جو ہے، میرے ساتھ ایک ایسے مہمان ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے آج کا پروگرام ہم اللہ کی اس کتاب قرآن کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں۔ ویسے بھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ ویسے بھی ماہ قرآن ہے۔ دنیا میں سارا سال جتنے قرآن نہیں پڑھے جاتے، اتنے قرآن صرف اس ایک سال کے اندر پڑھے جاتے ہیں، اور اس کی نورانیت اور اس کے انوارات جو اس ماہ میں دیکھے جاتے ہیں میرے عزیز دوستو، وہ سارا سال ویسے دیکھنے میں نظر نہیں آتے۔ تو آج میرے مہمان ایک ایسی شخصیت، میں ان کو پہلے بھی اپنے پروگرام میں بلا چکا ہوں، میرے عزیز دوست، بہت ہم سب کے پیارے مولانا سعد نعمانی مدنی صاحب، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، اور کیا کیا کچھ ہیں، ہمارے ہر دل عزیز بھی ہیں۔ کیسے ہو میرے عزیز، میرے پیارے، میرے مولانا، میرے قاری؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، دوبارہ آنا، اہلاً و سہلاً، جزاکم اللہ خیر، وقت نکالا آپ نے۔ یہ آپ کی محبت اور قرآن پاک کی محبت، ماشاءاللہ یہ آپ نے اپنے اس پروگرام میں بلایا، یہ قرآن پاک سے محبت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ آپ کو خوش کہ آپ ماشاءاللہ قرآن پاک سے، اور ہمارے جو سننے والے حضرات ہیں ان کا بھی میں ان کا مشکور ہوں کہ ماشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہمیں۔ ویسے تو اگر آج میں آپ کو پروگرام میں نہ بھی بلاتا تو بھی بلاتا، کیونکہ میرا بہت دل تھا آپ سے قرآن سننے کا۔ تو میرے ویسے دل میں آ رہا تھا کہ آپ سے آج آپ سے قرآن سنتا۔ سعد بھائی یہ بتاؤ کہ میرے سننے والے قرآن سے بھی کون سا مسلمان محبت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، پڑھنا چاہتے بھی ہیں، ہاں، تو وہ کبھی کبھار بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہا عین قاف وہ سب پر استری پھر جاتی ہے۔ تو یہ ایسا ہم سے کیوں ہوتا ہے؟ اس کو اگر ٹھیک کرنا چاہیں کیا کریں؟ یہ تجوید کا کیا کریں ہم؟ دیکھیں، تجوید جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس کو ہم بالکل آسانی سے لے لیتے ہیں کہ جی اس کا کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یہ نہیں سوچے کہ اللہ تعالیٰ جبار اور قہار بھی ہے، ٹھیک، اور یہ بہت ہی یعنی کہ فرض کے درجے میں بھی ہے۔ اچھا، یہ قرآن پاک کو حفظ کرنا نہ تو فرض ہے نہ واجب ہے، البتہ قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا یہ فرض اور واجب ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ جن لوگوں کو ہم نے یہ کتاب دی ہے وہ اس کی اس طریقے سے تلاوت کرتے ہیں کہ جیسا کہ اس کے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اور سورہ مزمل میں فرمایا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کی جو تفسیر میں یہ فرمایا کہ ای جوّد القرآن تجویدا، کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ، یعنی تجوید کیا ہے کہ مخارج مع صفات کے ادا ہوں، ای اخراج الحروف من صفت اللہ مستحقہا، کہ ہر حرف اپنے مخرج سے، اپنے مقام سے ادا ہو خوبصورتی کے ساتھ، اور اس کو سنوار کے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ مختصراً یہ کہ اس سے معنی میں فرق آ جاتا ہے، یہاں تک کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ عجیب جناب، اور آج ہم لوگ جو پریشانیوں کا شکار ہیں اس کی مین وجہ بھی یہی ہے کہ جب ہماری تجوید صحیح نہیں ہے بھائی، ہماری نمازیں کیسے صحیح ہوں گی، ہماری دعائیں کیسے صحیح ہوں گی؟ ہم نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وعلی آل محمد، کہ غلط ہے، وعلی آل محمد، صحیح بات ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک کلمہ ہے ذل، ذال سے ذل، ذل، ظل، ضل، ذال سے ہے، زا سے ہے، ضا سے ہے، ضاد سے ہے، چاروں کے معنی مختلف ہیں۔ عجیب عجیب۔ ایک کلمہ ہے با را بر، زبر کے ساتھ بر، 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 تینوں کے معنی مختلف ہیں۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، اور ہمیں اس طرف بالکل توجہ کرنی چاہیے، اور ہم میں سے کم از کم جو حضرات نہیں سیکھ سکتے، جو مطلب بڑی عمر کے ہیں، میں نہیں کہتا کہ بھائی پورا قرآن پاک حافظ کرو، بلکہ یہ کہ آخری 10 صورتیں مع تجوید کے یہ ہر مسلمان کو آنی چاہیے۔ بالکل، علم ترى کیف سے لے کے والناس تک یہ ہر مسلمان کو آنی چاہیے۔ نماز کی ادائیگی بھی اس میں بالکل ضروری ہے، اس میں بالکل ضروری ہے کہ درود شریف کس طریقے سے پڑھنا ہے، کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی کہ ابتدائی طور سے اگر آپ دیکھا جائے سورہ فاتحہ یعنی بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، تو وہ تو نماز، یعنی کہ اگر نماز فاسد یہ ذرا سی بڑی عمر ہو جائے تو اس کے بعد بھی
یہ پیدا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ مرتے دم تک 100 سال کی عمر میں بھی یہ چیز صحیح ہو سکتی ہے. اچھا. بات سارا کا سارا اس میں جو تعلق ہے وہ ہے نیت کا، کہ آپ کی نیت صاف ہو اور طلب صادق، کہ یا اللہ یہ تیری کتاب ہے، اس کو میرے سینے میں اتار دے، اس کو میرے لیے آسان کر دے، میں یہ سیکھنا چاہتا ہوں. لیکن ہم سیکھنا ہی نہیں چاہتے. شرم آتی ہے نا، ہمیں شرم آتی ہے. میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، میں میری 40 سال سے اوپر میری عمر ہو گئی ہے. جی ہاں، تو یہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ صحابہ کرام کی کتنی عمریں تھیں اور وہ قرآن پاک حفظ کیا کرتے تھے. ہم اپنا ایک آئیڈیل بنائے نا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا عمر تھی جب انہوں نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا عمر تھی، 100 سال کی عمر، انہوں نے قرآن پاک یاد کرنا شروع کیا، حفظ کرتے تھے. اصل میں بات ساری ہے شوق کی اور طلب کی. تو وہ آدمی اپنے اندر پیدا کرے. اور بات سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر، ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہیں ہے. جب یہ پہچان ہمارے دل میں آ جائے گی، آپ یقین کریں کہ اس سے محبت، خشیت، خوف اور عظمت، احترام یہ خود بخود ہمارے دلوں میں آ جائے گا. اس کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو یہ پہچان اور قرآن پاک کی پہچان، محبت، عظمت، یہ کیسے ہمارے دلوں میں آئے گی؟ تو بھائی اللہ والوں کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ بڑی عمر کے اندر بھی پھر یاد کیا جا سکتا ہے اور پھر اس کو وہ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی قاری کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. یہ بہت ضروری ہے. یہ ضروری ہے. کسی ماہر استاذ کے پاس بیٹھ کے، کسی ماہر مشاق استاذ کے پاس بیٹھ کے اس کی مشق کی جائے. واہ بھائی جان، بات یہ ہے کہ بہت ہی آسان ہے. ہمارے بڑی عمر کے حضرات ماشاءاللہ 5 وقت نماز تو مسجد میں پڑھتے ہیں. صرف یہ طے کر لیں کہ فجر کی نماز کے بعد 5 نماز میں صرف ایک سورت امام صاحب سے پڑھنی ہے، بس آخری 10 صورتوں سے شروع کریں کہ امام صاحب یا مؤذن صاحب جو بھی ہیں کم از کم قرآن پاک کی تلاوت آپ ہمیں بتا دیں، ایک آیت ان سے سیکھ لیں. تو یہ بہت بڑا اس کا درجہ ہے. اور آج کل بھائی جان کوئی مشکل نہیں ہے قرآن پاک سیکھنا. آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. آج آپ کو آپ کے بیڈ روم میں قرآن پاک سکھایا جا رہا ہے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے. ساتھ بھائی ایک بریک لیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ابھی آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہے میرے دوستوں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بات ہوگی. اے نبی جی ہو کرم کی